وہ کہتی ہے جب حضور نے کہا نا بیٹیاں برابر ہوتی ہیں تو میرے اندر سے ایک آواز نکلی، میں نے کہا او حاتم تائی کی بیٹی تو غلط تھی، یہ بادشاہ نہیں ہے تو اللہ کے سچے رسول ہیں۔ بادشاہ تو سخت سزائیں دیتے ہیں۔ کہتے ہیں حضور میرے قریب آئے اور آ کے کہنے لگے تو سردار کی بیٹی ہے، تیرے باپ میں اچھی خصلتیں پائی جاتی تھی، بتا تیرے ساتھ کیا معاملہ کروں، کیا معاملہ، یہ حضور کی پسند ہے، کیا معاملہ کروں؟ تو کہنے لگی میں چاہتی ہوں مجھے آزاد کر دے۔ کہتی مجھے امید نہیں تھی۔ حضور کہیں گے ٹھہر جا، بیٹھ جا، بات کرتے ہیں، مشاورت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ ہوتا ہے۔ کہا آزاد کر دو۔ کہتی حضور نے میرے کہنے پر فوراً ہی اگلا جملہ ہی نہیں کہا، فرمایا جا تو آزاد ہے۔ کہتی ہے میں نے ایک جملہ اور کہا، میں نے کہا میں اکیلی نہیں جاؤں گی، سارا قافلہ آزاد کرو۔ اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ ماہل بعطا اور بھی کچھ مانگ۔ کہنے لگی اکیلی نہیں جاؤں گی، سارا قافلہ، سارا قبیلہ آزاد ہو۔ حضور نے فرمایا تو پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہے، تو جہاں آئی ہے وہاں سے خالی جاتا ہی کوئی نہیں، سارا قافلہ۔ حضور نے فرمایا بھی اس کے قبیلے کو کھانا وانا کھلاؤ اور سارے ہی آزاد کر دو۔ واپس گھر گئی تو اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو بلایا، بلا کے کہنے لگی بھائی وہ بادشاہ نہیں وہ نبی ہے، بادشاہ نہیں وہ، اب تو جن کو فقیر ہونا چاہیے تھا وہ بھی بادشاہ بن گئے۔ بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت۔ میں رات بورے والے میں تھا، بھائی مہربانی پیسے نہ لے کے آئیے گا باہر، اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے، یہ کام بالکل نہ کریں، اللہ آپ کو خوش رکھے، برکت دے۔ میں اس کو حرام نہیں کہتا، پر یہ سٹائل نذرانے کا درست نہیں، اس سے بچا کریں، ورنہ پھر وہی بندہ چنگا لگنا جنہیں پیسے لے کے آنا ہے، دوجیاں دا دل کرنا ہے ٹوری جانتے چنگے نے، اس لیے اس چکر سے باہر نکلیں تاکہ قوم سمجھدار ہو جائے، بالکل یہ کام نہیں کریں۔ سنیں اور یاد رکھیں، میں تھا وہاں دور تو دو تین بچے نا یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ اب حضور نے فرمایا کہ اس طرح کا معاملہ نہ کرو جیسے مجوسی اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے تھے۔ میں کہ پتر بیٹھ جو، کہندے نہیں ساڈی ڈیوٹی ہے۔ میں کہ کیس لائی ہے؟ میں بادشاہ سلامت ہوں، تو بیٹھ جو کرسی تیرا آمدار۔ کیا چکر چل گیا ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا، کونوں میں کھڑے، کیا اس کا مطلب؟ ادب آداب ہیں، کرنے چاہیے، لیکن یہ کیا لوگوں کو سزا ملی ہوئی ہے کہ وہ بیچارہ جو غریب آدمی ادب آداب صرف اس کی ذمہ داری ہے؟ ماڑا آیا تو پیر صاحب نے ادب پہ لگا دیا اور تگڑا آیا تو خود ادب کرنا شروع کر دیا۔ یہ کس قسم کا تماشا ہے؟ یہ کوئی طریقہ نہیں۔ ادب آداب ہونے چاہیے، لیکن غریبوں کو سزا، انہیں سزا نہ دو اگر بیچارے آ گئے ہیں تمہارے آستانہ عالیہ پہ۔ بہرحال آمدام برسر مطلب کہنے لگی میں دیکھ کے آئی ہوں، جو بادشاہ نہیں نبی ہے۔ تو عدی کہنے لگا میں عورتوں کی باتوں پہ یقین نہیں کرتا، میں خود جا کے دیکھوں گا۔ میں نے کہا غریبی میرے نبی کی پسند ہے، حضور نے اللہ سے غریبی مانگ کے لی ہے، کہا یا اللہ مجھے زیادہ پیسے نہ دینا، ایک وقت کی روٹی دینا۔ اور حضور فرماتے رب نے اختیار دیا ہے، اگر میں چاہوں تو خود پہاڑ سونے کا بن جائے اور میرے ساتھ چلا کرے، پر میں نے اللہ سے زیادہ دولت مانگی۔ او بھائی دولت بڑی پیاری ہوتی تو سب سے زیادہ میرے نبی کی تجوریوں میں ہوتی۔ حضور نے دولت بانٹی ضرور ہے، لیکن حضور نے اس سے پیار کہ یاد رکھے، ہم تو پاگل ہو گئے پیسوں کے پیچھے بھاگ بھاگ۔ جو سڑک پہ ادھر جا رہا ہے وہ پیسے دینے جا رہا ہے، جو ادھر جا رہا ہے وہ لینے جا رہا ہے۔ پیسے کا ہی چکر ہے سارا، پیسے کا ہی چکر ہے، پیسے۔ ایک صاحب نے فون کیا، کہنے لگے کو ٹائم دے دیں، تو میں نے کہا بس یار وقت تھوڑے دے دیں۔ کہتے تو خوش کر دیں گے۔ میں کہ مثلا تو کی کرے گا؟ کہتے جننے پیسے کہو گے لب جائیں گے۔ تو میں نے کہا یار ہر ایک کو بکاؤ مال نہ سمجھا کر، ہمارا بہت زیادہ ریٹ ہے تو دے ہی نہیں سکتا۔ کہنے لگے کون دے سکتا ہے؟ میں نے کہا دنیا میں کوئی بھی نہیں دے سکتا، ہمارا ریٹ ذرا زیادہ ہے۔ ہم نے اگر ریٹ مانگنا ہوا تو قیامت کے دن غوث اعظم جیلانی سے جا کے مانگیں گے، یا ان سے مانگیں گے جن کے نام کی دہائی دیتے رہے ہیں، تعریف مصطفیٰ کی کرے اور نتیجہ ہم دنیا داروں سے مانگیں، انہی سے لیں گے نتیجہ جن کے قصیدے ساری زندگی گائے ہیں۔ ہاں تو اس لیے چکر سے باہر آمدام برسر مطلب۔ عدی کہتے ہیں کہ میں خود جاؤں گا پھر جا کے دیکھوں گا۔ عدی مدینے آئے دیکھنے، اور جب بندہ کسی کو دیکھنے آتا ہے تو تنقیدی نظر سے آتا ہے۔ کہتے ہیں میں مسجد نبی میں پہنچا تو کچی زمین پر غلاموں کے ساتھ، ادھر دیکھو یہ بھی تو حضور کی سنت ہے نا،
جی حضرت ابو ہریرہ صحیح سند کی حدیث بخاری میں فرماتے ہیں حضور کے ساتھ ایک سفر میں تھا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کھانا نہ پکا لیں، حضور پکا لیں، فرمایا تو گوشت لے آ، تو اس طرح کر، مسالہ جات تیار کر لے، تو فلاں چیز کر لے۔ آخر میں حضور فرمانے لگے میں لکڑیاں کٹھی کر کے لاتا ہوں۔ جی اللہ کرے پیرانو یہ حدیث زبانی یاد ہو جائے، آمین تے آکھیا جے جی میں لکڑیاں کٹھی کر کے لاتا ہوں۔ لکڑیاں عرض کی یا رسول اللہ ہم کر دیں گے، تو محبوب نے فرمایا سارے کٹھے نہیں جا رہے، کوئی عرض نہیں میں بھی لے آؤں گا۔ تو فرماتے حضور اٹھے اور لکڑیاں کٹھی کر کے لائے۔ جب مسجد نبوی شریف بن رہی تھی تو جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں 3 اینٹیں اٹھا کے لا رہا تھا، اللہ کے رسول 7 اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے۔ 7 اینٹیں۔ چودھری صاحب آپ روز آ کے کہہ دیتے ہیں قاری صاحب مسجد دی صفائی نہیں ہوئی، تو نہیں کر سکتا مسجد دی صفائی؟ کیا سمجھتا ہے تو اپنے آپ؟ صدر بننے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ روب ڈالنے لگے؟ دنیا میں جو سب سے زیادہ عزت والا اور بڑا ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو اللہ کے گھر میں جھاڑو دیا کرتا ہے۔ کیا لوگوں نے معیار بنا لیا ہے؟ یہ معیار ہے، جو قوم کا بڑا ہوتا ہے وہ قوم کا خادم ہوتا ہے۔ عدی کہتے ہیں میں مدینے آیا تو میں نے نبی پاک علیہ السلام کو غلاموں کے ساتھ کچی زمین پہ بیٹھے دیکھا، اور غلام بھی کون؟ ایک طرف حضرت بلال حبشی بیٹھے اور دوسری جانب حضرت عمار بن یاسر بیٹھے۔ اتنے حضور بیچ بیٹھے، کھانا کھایا جا رہا ہے، اور حیران میں اس وقت ہوا جب اسی پلیٹ سے نبی پاک بھی کھا رہے ہیں اور بلال حبشی بھی کھا رہے ہیں ساتھ بیٹھ کے حضور نے۔ عدی کہتے میرے دل پہ چوٹ لگی، میں نے کہا نہیں یار یہ بادشاہ نہیں، یہ بادشاہ جو اس طرح غریبوں کے بیچ بیٹھ کے روٹی کھائے۔ ہمارے تو بادشاہ غریبوں کے حق میں تقریر کرتے ہیں نا، ویسے ان سے پوچھو کہ اس گاؤں سے ڈنگے کا کرایہ کتنا ہے، اور پھر ڈنگے سے لالے موسے کا کتنا ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں۔ ان چودھریوں کو بچوں کو کھڑے کر کے پوچھو کبھی چنے کی دال کا بھاؤ کیا ہے، کدی آندھی ہوئے تو پتا ہوئے نا، ان کو کیا پتا؟ ان کے گھر میں تو آ جاتی ہے، اللہ جانے کہاں سے آتی ہے، ہم بدگمانی نہیں کرتے۔ لیکن حضور ایک پلیٹ میں کھانا کھا رہے۔ عدی کہتا میں سمجھ گیا یہ بادشاہ نہیں۔ پھر میرے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا، میں نے کہا مسجد کچیا ہو سکتا ہے، مکان بڑا پکا ہو، بنگلہ بڑا عالی شان ہو۔ حضور کی عادت مبارکہ تھی جب کوئی مہمان آتا تھا تو یا مسجد میں اصحاب صفہ کے ساتھ رکھتے تھے یا کسی صحابی کو دے دیتے تھے، وہ اپنے گھر لے جاتے تھے۔ عدی کہتے ہیں میں نے جب سلام کلام کیا نا، دل میں خیال تھا کہ گھر بڑا عالی شان ہوگا، تو محبوب فرمانے لگے میرے دل میں خیال ہے، دیکھیے میرے نبی کو اللہ نے کتنا علم غیب عطا فرمایا ہے۔ کہتے ہیں میرے دل میں خیال ہے، مصطفیٰ کریم فرمانے لگے یار تو یہاں نہ بیٹھ، چل میں تجھے گھر لے چلتا ہوں۔ خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، اور محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں صلی اللہ ہو۔ میں بریلی شریف میں تھا تو اعلیٰ حضرت کی بھائی مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پوتے تھے شیخ الحدیث مولانا تحسین رضا خان صاحب، بڑے اچھے شاعر تھے اور نعت کی صنف سے بڑے آگاہ تھے، بڑا عمدہ مطلع کہتے تھے، مزہ آ جاتا تھا۔ تھوڑی سی مجھے بھی دلچسپی رہی شاعری سے تو میں بڑا خوش ہوتا تھا۔ ایک دن میں نے ان سے کہا کہ حضرت جی کو تازہ قطع کہے، تازہ ہونا چاہیے۔ فرمانے لگے چلو 10 منٹ کا ٹائم دو، ابھی کہہ دیتے ہیں۔ تازہ قطع کہا، کہنے لگے علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں، غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں۔ غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں۔ تازہ قطع کہا۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں حضور مجھے لے کے چلے، جب نبی پاک گھر کی طرف لے کے چلے تو رستے میں ایک بوڑھی اماں مل گئی، پھٹے پرانے کپڑے، کہنے لگی یا رسول اللہ میں آپ کی طرف ہی جا رہی تھی، ضروری کام ہے۔ تو حضور نے فرمایا چل تو جا رہی تھی میں خود جو آ گیا ہوں۔ عدی کہتے ہیں چوک میں اس بوڑھی نے حضور کو کھڑا کر لیا۔ کبھی دیکھے آپ نے اپنا وزیر چوک میں کھڑا؟ آپ کو اسی ایم پی اے کدی نہیں دیکھا، وزیر تو دور رہ گیا۔ چوک میں کھڑا کر لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بی بی اپنے دکھڑے سنانے لگی۔ کہتے قربان جاؤں وہ دیر تک باتیں کرتی رہی اور نبی پاک سنتے رہے۔ عدی کہتے ہیں میرے دل پہ دوسری چوٹ لگی، میں نے کہا جو اس طرح غریبی سے پیار کرے وہ بادشاہ نہیں، وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضور مجھے گھر لے گئے،
جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں، اور حضور جب اندر لے گئے تو ایک چٹائی پڑی ہے کھجور کی چھال کی، وہ بھی پھٹی ہے 2 جگہ سے، ایک مٹکا 2 پیالے، ایک تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے۔ کہتے حضور مجھے لے گئے، میں نے محبوب کا وہ مکان جنت نشان، میں نے وہ مکان دیکھا جہاں حضرت جبریل حاضری دینے آیا کرتے، میں نے وہ مکان دیکھا جس کے دروازے پہ 70 ہزار فرشتے ڈیوٹی کرتے، میں نے وہ مکان دیکھا۔ کہتے میں حیران ہو گیا۔ حضور مجھے بٹھا کے گئے دوسرے کمرے میں، اور وہاں سے حضور سرکہ لائے، کھجوریں لائے، تھوڑا سا کھانا لائے، کہتے میرے سامنے رکھا۔ اب میں نے اس کھانے کی سادگی کو بھی دیکھا، لگے جو مزدور شاہ ایسا، نہ دھن نہ دولت سربراہ ایسا، فلک نشیں کا زمین پہ گھر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا دیا تو حضور کی وہ سادگی، ادھر دیکھیں، اس بندے میں سادگی نہیں نہ ہوتی، اس میں اپنائیت نہیں ہوتی۔ آپ کو سمجھ آئے تب بھی ٹھیک ہے، نہ آئے تب بھی ٹھیک ہے، پر میں آپ کو بڑی بات سمجھا رہا ہوں، جس میں سادگی نہیں ہوتی اس میں اپنائیت۔ کوڑا تخت دنیا دا باہو، فکر سچی بادشاہی ہو، جس دل سے میں اللہ دا چمکے، عشق بھی کردہ